جس کو حضور علیہ السلام کا عشق مل جاتا ہے، اس کو دنیا میں اللہ رب العزت ہر قسم کے عشق سے بے نیاز کرتے ہیں۔ ہر سو تمہیں اس کا دیدار ہوگا، سبحان بہر چیز جمال یار ہوگی، اور ہر چیز میں تمہیں اس کا جمال دے، ہر چیز میں تمہیں اس کا جمال دے گا۔ وحدت الوجود صوفیاء کی تصوف یہ ایک اصطلاح ہے۔ کیا ہے اصطلاح؟ یہ ایک مقام ہے جس سے ایک ولی گزرتا ہے۔ وحدت الوجود، یہاں پر حافظ شیرازی اس وحدت الوجود کا ذکر کرتا ہے کہ یعنی تمہیں اس کی مخلوق میں جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، تم میں پہلی صرف جو اس کی عشق کی داخل ہوگی وہ تمہیں اس چیز سے بے نیاز کرتی کہ یہ کافر ہے کہ مسلمان، تم اس کو عشق اور محبت کی نگاہ سے کرو، تم اس کے خیال یہی کرو گے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس نے میری طرف بھیجا ہے، میں نے اس کی خدمت کی، وہ اس چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بہر چیز جمال یار، اگر وہ تمہیں ایذا بھی پہنچاتا ہے تو ولی اس کو ایذا نہیں، اگر وہ اس کو دکھ بھی دیتا ہے تو ولی کی یہ شان ہوگی، وہ اس کو جمال کی نگاہ سے کرے، اس پہ بھی میرا رب بول رہا، اس پہ بھی میرا یار بول رہا۔ اگر وہ اس کو پریشان کرے گا تو وہ ولی اس کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، اس کے حق میں دعا ہی کرتا ہے۔ اللہ پہلی صرف یہاں پر شیرازی فرما ہے وہ کیا ہے؟ ہر چیز جمال یار ہے، ہر چیز میں چاہے وہ جان والی ہے چاہے وہ بے جان ہے، تمہیں اس کا جمال دکھے گا۔ جس چیز پہ توجہ کرو گے تمہیں تمہارے یار کی ہوگا، جس چیز پہ غور کرو گے تمہیں وہی دکھے۔ اللہ رب العزت ہر عین ہر سو، اللہ رب العزت تمہارے سامنے آئے۔ آگے کیا فرماتا ہے؟ ہر سو جلوہ دلدار، ہر چیز جمال یار، نہ دیدم ایک شہرا پرسے پوچھو بازار۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے دیدار کے علاوہ ہر چیز مدہم ہو، ختم ہو جائے گی تمہارا، بس صرف وہی رسول دکھے گا۔ بازاروں میں جاؤ گے، کوچوں میں جاؤ گے، پھرو گے، تمہیں تمہارے یار کا دیدار ہو، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو؟ ہمارے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں کوفے کے بازار میں کھڑا، اس بازار میں میری نگاہ ایک شخص کے اوپر پڑی۔ اب اہل دل کو جانتا ہے، آنکھ والا آنکھ والے کو تکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ اس بازار میں خریدار کے اوپر پڑی جو خریداری کر رہا ہے، سامان خرید رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حیرت مجھے یہ ہوئی اس کو دیکھ کہ خریداری میں مصروف ہے لیکن اس کا دل اللہ کی عبادت میں لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے 20,000 دینار کی خریداری کی، لیکن اس کا جو دل تھا وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں۔ مجھے بہت حیران دی، میں اس کے پاس گیا، میں نے جا کے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بزرگ، بہت عجیب معاملہ میں نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا، اے دوست کیا ہوا ہے، کیا تو نے دیکھا ہے؟ امام شافعی فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تو نے خریداری کی ہے، کبھی ایک دکان پہ جاتا ہے کبھی دوسری دکان پہ جاتا ہے، لیکن تیرا جو دل تھا وہ اللہ کی عبادت میں لگا تھا، غافل نہیں ہوا۔ وہ شخص اس کو لایا
تمہارے دل سے مخلوق کی محبت ختم ہو جائے گی تو رب اپنی محبت ڈال دے گا، اور اس محبت سے ہوگا یہ کہ دنیا کی محبت تمہارے دل سے دنیا کے معاملات میں گم ہوگے لیکن دنیا تم پہ حاوی نہیں۔ اللہ، جو رب کا ہو جاتا ہے تو رب اس کا ہو جاتا ہے، اور جب رب اس کا ہو جاتا ہے تو رب کسی اور کو اس کو ہونے نہیں دیتا۔ بے شک، واہ، رب اس کو پکڑ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کہتا ہے تو میرا ہو گیا ہے اور میں تیرا ہو گیا ہوں، اور اب تو میرا ہی رہے گا۔ ہاں بے شک، الحمدللہ۔ جب کسی کے دل میں یہ محبت آ جاتی ہے تو یہ محبت نکلتی نہیں ہے۔ بے شک، ہمارے دلوں میں یہ محبت نہیں ہے ابھی تک، اسی لیے ہم لوگ دنیا کی چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں، دنیا میں غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی عبادت نہیں لگتی، ہمیں ذکر کی محفل نہیں لگتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے، جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو اتار دیتا ہے۔ ایک ذکر وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ذکر ان کا وہ فرشتے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہم کیا جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ وہ جانتا ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے وجودوں کو نہیں دیکھتا، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا نیت ہے، یہ دل میں کیا سوچتا ہے۔ تسبیح گری پر دل نہ کرو، تسبیح گری پر دل نہ کرو، تسبیح پڑھ کے تسبیح کو پکڑ کے کرنا کیا ہے ہم نے، جب دل ہی نہیں پھر رہا، جب دل میں حرکت ہی نہیں ہو رہی، دل میں ان ہستیوں کی محبت ہی نہیں آ رہی جن کے لیے ہم دن رات اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ وہ محبت سینے میں آ، دنیا کی محبت نکل جائے، اس رب کی محبت تمہارے سینے میں آ جائے تو بات اصل یہ ہے، پھر عبادت تمہیں عبادت لگے گی۔ صوفی کیا فرماتا ہے کہ عبادت کم ہو لیکن نیت اچھی ہو تو وہ کم عبادت تم پہ حاوی ہوگا، اور عبادت زیادہ ہو نیت میں دکھاوا ہو تو وہ زیادہ عبادت بھی تمہارے لیے وبال جان ہے، تم خود کو تھکا رہے ہو۔ سو جاؤ، بہتر اس سوچ سے زیادہ یہ ہے کہ تم سو جاؤ۔ حضور کی یہ سرکار فرمایا خوش سو جاؤ تو بہتر ہے کہ دل تمہارا گناہ تو نہیں کرے گا، سوچ تمہاری گناہ تو نہیں کرے گی، اس سے بہتر ہے کہ سو جاؤ، سن لو۔ اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرو، کسی صاحبان دل کی بارگاہ میں جاؤ، ان کے حضور جا کر بیٹھو، کچھ وقت یک زمانہ صحبت با اولیاء بے ترست سال طاعت بے ریا، ایک وقت کی ان کی صحبت 70 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ ہم تو سال 8 سال میں ہو جاتے، ہم تو اپنے مشائخ کے عرص پہ بھی نہیں آئے، ہم لوگوں نے تو ان کو دل سے بلا دیا، اب تو وہ سوچوں میں بھی نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر میں شاہ شم تبریز سے نہ ملتا مولوی ہرگز نہ شد مولا رہی، کتنا بڑا عالم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 70,000 قاضی اس وقت تک قاضی بن نہیں سکتے تھے جب تک کہ وہ میرے درس میں شامل ہوا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اتنا بڑا علم کا محل، اتنا علم، اللہ آپ کیا فرماتے کہ اتنا علم ہونے کے باوجود اگر مجھے شاہ شم تبریز کی نسبت اور صحبت نہ ملتی تو آپ کیا فرماتے مولوی ہرگز نہ شد مولا تا غلام شمس تبریز، کہتا ہے میں
میں مولوی ہی رہتا اگر میں مولانا اگر میں شاہ شمس تبریز کی نسبت میں نہ رہا. اس نسبت نے مجھے مولائے روح بنا دیا, مجھے روح کا مولا بنا دیا. میرے دل کے اندر جو گما ہوا نور تھا اس کو ظاہر کر دیا. آپ کے والد جو تھے ان کے واقعہ سنا, ان کی محبت کیا ہے رسول اللہ. آپ کے والد کے ایک شاگرد تھے, وہ بہت متقی پریشان ہے. اس نے مولانا روم کی شاہ شمس تبریز سے ملاقات نہیں ہوئی. آپ کے والد کے جو شاگرد بھی تھے, مرید بھی تھے, دوست بھی تھے, وہ مولانا روم کی مسجد کے امام تھے. مولانا روم ان کو آگے کرتے تھے کہ آپ نماز پڑھیں. ایک دن مولانا روم کو آپ نے کہا کہ مولانا ہم نے تجھ پہ وہ بات نہیں کی جو تیرے والد نے, حالانکہ درس و تدریس بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہم تجھ میں اس نور کو نہیں کرتے جو تیرے والد میں ہم نے دیکھا. آپ کو یہ بات بہت عجیب ہوئی. آپ نے کہا اس نور کا مطلب کیا ہے اور یہ نور ہے کیا. آپ نے کہا آج کی شکل نماز کو دیکھ لی, آپ جس ٹائم تحیات کے اوپر بیٹھے تو آپ نے کہا تحیات للہ السلام علیکم. آپ نے اس فرمایا مولانا کبھی تو نے میرے ان الفاظ کو غور کیا ہے کہ میں التحیات و تحلیل کیوں کرتا تھا. آپ نے فرمایا کہا کہ میں حضور علیہ السلام کی آواز کا مشتاق ہوتا, اللہ اکبر, کہ جب میرا نبی میرے سلام کا جواب دے تب میں اپنی نماز کو آگے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا عائشہ کی نماز کو میرے پیچھے پڑھی. اب یہ ولی کی نگاہ انہوں نے کیا اور عائشہ کی نماز میں چلی. آخری رکعت میں جب تحیات پہ پہنچے فجر کی نماز کا وقت, ظہر کی نماز کا وقت, عصر کی نماز. آپ نے مولانا روم کو کہا کہ کچھ پتہ چلا ہے تجھے. کہا حضور ابھی تو ہم نماز میں داخل ہوئے. اللہ اکبر. آپ نے کہا یہ جو نمازی اب آ رہے ہیں ان سے پوچھ کہ کس وقت سے تو میرے پیچھے بیٹھا. اللہ. جس ٹائم انہوں نے ان سے معلومات دی تو انہوں نے کہا کل عشاء کے بیٹھے ہیں, اب عشاء ہو گئی. اللہ. یہ وہ محبت ہے کہ جب ایک شخص اس محبت میں گم ہو جاتا ہے تو وہ محبت میں چلا جاتا ہے. رب اس کے وجود پہ ہونے والی واردات کو مٹا دیتا ہے. یہ روح جو جسم میں ہے یہ وجود کو چلاتی ہے. ہم اس روح کو کچھ نہیں دیتے, لیکن اس کے باوجود اتنی کمزور ہونے کے باوجود یہ اتنے حاوی وجود کو چلاتی ہے. یہ روح کتنی کبھی ہے. اگر یہ روح کوئی صوفی اس وجود پہ حاصل کر دے تو ہم سال بھر بھی اگر اس کے خیال میں اس حال میں محبت میں چلے جائیں ہمیں معلوم ہی نہ ہو. اللہ. اصحاب کہف کو سو گئے تھے لیکن اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کو ان کے وجود پہ حاصل کر کہ یہ زندہ رہے تابندہ رہے جب تک میں اللہ چاہتا. یہاں تک کہ وہ جو کتا تھا اس کی روح کو بھی اس کے وجود پہ حاصل کر کہ یہ بھی اس وقت تک زندہ ہے جب تک میں اللہ چاہتا. اللہ رب العزت ہمیں اس روح کو بیدار کر کے ہماری روح ہمارے جسموں میں کمزور پڑ گئی, ہمارے عقیدے کمزور ہو چکے. میں نے پچھلے جمعے کو کہا تھا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کے وقت اپنے گھروں کے کونوں کو اللہ کے روح سے تابندہ کرو, زندہ کونوں میں گٹھوں میں
کہ عبادت کیا ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ میری محبت کیا ہے. سلام و صحابی کو کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے؟ وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری جان مال سب کچھ آپ کو دیتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے پھر اس صحابی نے پھر کہا حضور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ نے کہا پھر سن، جو مجھ سے محبت کرے گا جس طرح سے میرے وضو کا پانی اپنے نشیبن کی طرف جا رہا ہے، وہاں پہ ڈھلان تھی تو پانی جو ہے وہ زور کرتا ہے ڈھلان کی طرح. آپ نے کیا فرمایا کہ جس طرح یہ پانی اپنے نشیبن کی طرف زور کر رہا ہے، اسی طرح مصائب و آلام میری محبت والے کے اوپر ہے. اللہ اکبر. لیکن جو اس پر استقامت سے رہا اور مسلسل رہا چلتا رہا سب مستقام. اللہ اکبر. تو کیا ہوگا اس کو اللہ نے بڑے سبب کو فرشتے اٹھا. اس کے لیے دنیا کی بھی بشارتیں ہیں، اس کے لیے آخرت کی بھی بشارتیں. اللہ رب العزت کو سمجھ یہ حضور کی محبت ہے جو ہمیں صحابہ نے کر کے بتایا. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ بڑے غریب بات فرماتے ہیں کہ میں حضور سے اتنی محبت فرماتا ہوں کہ اگر حضور مجھے کہہ دے کہ دنیا نہیں ہے تو میرا یہ ایمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے کہا اے علی ایمان مجھ سے کیا مانگ. مولا علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا حضور آپ مجھ میں دیکھ لیں کہ مجھ میں کیا کمی ہے. آپ مجھ میں دیکھ لیں کہ مجھ میں کیا کمی ہے. حضور نے فرمایا علی تو بنی آدم، جو بنی آدم ہے اس مخلوق میں جتنی بھی قیامت تک آئے گی تو سب سے کامل ہے. تو سب سے کامل ہے. تیرے جیسا ہی کوئی نہیں. مجھ سے ہے میں تجھ سے، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسم. تیرا خون میرا خون ہے، تیری روح میری روح. یہ محبت ہے. وہ جب یہ محبت سینے میں آ جاتی ہے تو کوئی دوسری محبت سینے میں جمع نہیں. ورفعنا لک ذکرک، یہی وہ ذکر ہے جب اس محبت کو حاصل کر کے ایک صوفی ایک درویش اس محبت میں جاتا ہے لا الہ الا اللہ کی، اس محبت کو لے کر تو وہ گم ہو جاتا ہے. اس کو پھر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر ہے، کس کے حضور ہے. وہ محبت میں چلا جاتا ہے. حضور علیہ السلام ڈائریکٹ اپنے سینے سے، مولا علی المرتضیٰ کے سینے سے، حضور غوث الاعظم دستگیر کے قلب مطہر سے وہ نور اس کے قلب میں اتار. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ سکے. یہ محبت ہمارے اوپر تعلق ہے. یہ محبت وہ محبت ہے کہ جس کو رب پسند فرماتا ہے. مولا علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی زخم آیا تو نماز کی حالت میں میرے زخم سے اس تیر کو نکالا. اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ خشیت ہے، یہ وہ خوف ہے، یہ وہ ڈر ہے کہ جب میں اس کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں تو مجھے کچھ غم نہیں رہتا، مجھے کوئی ڈر نہیں رہتا. میرے اوپر اسی کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی کا خوف ہوتا ہے، اسی کی محبت اتنی حاوی ہوتی ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرے علی کے جسم پہ گزر کیا ہے. اللہ رب العزت کی محبت ہمیں، یہ پیار ہمیں اور یہی عقیدت ہمیں دے اور یہی ذکر کی محفل ہمیں نصیب فرمائے اور اولیاء اللہ کی نسبت ہمیں نصیب فرمائے. میں بار بار دوں گا یک زمان آسکتے بے ترست سارا طاعت دے اولیاء را حسب قدرت ازلا تیر جستا باز گردانت سے.
اولیاء اللہ اللہ اولیاء یعنی دیدے پیر دیدے کے سبحان اللہ. آپ کیا فرماتے ہیں اولیاء اللہ حسب قدرت سے اولیاء اللہ وہ ہے کہ جو اللہ کے جمال اور کمال سے اپنا کام کرتے ہیں حسب قدرت حسنا اور یہ سب کچھ اس الہ کی طرف سے ان کو نصیب ہوتا ہے. تیر جستا باز گردانہ تیرا جس دن تیر اپنے کمان سے نکل جاتا ہے تو واپسی کی امید نہیں رکھتا لیکن رب نے ان کو اختیار کل دیا یہ اس تیر کو بھی موڑ دیا. بے شک اللہ اللہ اولیاء اللہ اللہ یعنی دیدے پیر دیدے یعنی اس کا دیدار نہیں ہے اس ذات کی کبریاء. بے شک بے شک یہ کوئی عام بارگاہ نہیں. بے شک حضور خود فرماتے ہیں تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میری بارگاہ ہے؟ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے جس نظر سے دیکھتا ہے میں اس کو ویسا ہی دیکھتا ہوں. اور یہی اولیاء اللہ کی بھی بات ہوتی ہے جو ان کو جس نگاہ سے تکتے ہیں وہ ان کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. امیر خسرو جو تھے نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں خسرو تیری بات ہی کچھ تیری بات ہی کچھ اور ہے. اور بھی مریدین ہیں میرے جو مجھے اپنے ہوس سے دیکھتے ہیں اپنی خواہشات سے دیکھتے ہیں لیکن خسرو تو مجھے عشق کی نگاہ سے اللہ امیر خسرو فرماتے ہیں دونوں جگت کو لوٹ کے پھر بھی بولا کیا فرماتے ہیں دونوں جگت کو لوٹ کے بیٹھا پھر بھی بولا بالا ہے. کہتے ہیں میں نے اپنے نظام میں دونوں جہان کو پنہا دیکھا بے شک چھپا ہوا دیکھا ہے لیکن میرے نظام نے کبھی اس کو ظاہر نہیں کیا. اتنا فخر اتنی فخر یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے جس کو صوفی کما لیتا ہے تو وہ دنیا کی محبت سے بے نیاز ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. رب تمام کر دیتا ہے اپنے انعامات میں. رب اپنی برکات کو تمام کر دیتا ہے. رب اپنی انوار کو تمام کر دیتا ہے ان پر. رب اپنے دیدار کو تمام کر دیتا ہے ان پر. رب اپنے نور کو جو وہ اپنے نور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب سے ان کے قلب میں اتارتا ہے تمام کر دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ ہمیں جاننے کی ضرورت. یہ محبت یہ مودت دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اسے قیامت میں بھی ہمارا اور اسی محبت سے ہم اپنے مشائخ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حسنین کریمین اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ الکریم اور حضور غوث الثقلین کے حضور حاضر اور اسی محبت سے ہمارا حشر بھی ہو